رٹی رٹائی باتوں پر ہم نہیں چل سکتے. وہ تعلیم جو مذہبی نوعیت کی تھی، روایتی تعلیم تھی، وہ اس زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان مدرسوں سے کیا نکلا ہے پچھلے 1100 سال میں؟ کچھ بھی نہیں. جو بڑے بڑے مسلمان عالم تھے، میرا مطلب یہ کہ جو سائنسدان تھے، مفکر تھے، جن کی آج دنیا اتنی قدر کرتی ہے، وہ سب ماضی کے تھے، مگر وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اگر پڑھے ہوئے تھے بھی تو ادھر صرف انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی تھی. جو اصل تعلیم ہے وہ انہوں نے خود سے کتابوں سے سیکھی. کچھ تو گریک لٹریچر تھا پہلے سے، ارسطو افلاطون کے زمانے سے، ڈیموکریٹس وغیرہ وغیرہ، پائتھاگورس سے تھیورم، سب کچھ انہوں نے وہاں سے سیکھا اور پھر اس میں جدت پیدا کی. وہ کیوں کر سکے؟ اس لیے کہ دماغ کھلے تھے. اب یہ جو مدارس ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس سر کے اوپر شاد اللہ وہ ٹوپی پہنائی جائے جس سے یہ شاد اللہ کے چوہے بن جائیں. پھر کیا نکلے گا؟ اور اب یہ جو نیا قومی نصاب ہے عمران خان کا اور شفقت محمود کا، یہ ٹھیک ہے صبور بھائی کافی. اچھا آپ یعنی آپ بات کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ لٹرلی obviously آپ نے اس آرٹیکل کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جو یہ کلیمز بناتے ہیں اسلام کے خلاف آپ ایویڈنس دیتے ہیں، مگر میں صرف اگر دیکھوں ایک لیمن پرسپیکٹو سے، تو ایک بندہ جب کہتا ہے کہ جو اسلام کے اندر جو مدارس تھے 1000 سال کے لیے انہوں نے کچھ اکمپلش ہی نہیں کیا. پہلی یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک کریٹیکل تھنکر ہیں تو آپ مجھے یہ ایکسپلین کریں کہ اگر ان مدارس کے اندر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نالج ہے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہماری جو ہے اسلام کے اندر جو پرپس ہے لائف کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور ہوپ ہو اور فیر ہو، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور جو اسلام کے اندر سکھائی جاتی ہیں چیزیں، یعنی اپنے پیرنٹس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، انوائرمنٹ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، یعنی غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے، یتیموں کی ہیلپ کرنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کہ اگر ہائپوتھیٹکلی ان مدارس کے اندر کوئی اگر میتھس یا سائنس یا فزکس نہیں پڑھائی گئی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ اتنا بیوقوف انسان ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ایک لیفٹسٹ مانتا ہے، یعنی ایک اینٹی امپیریلسٹ مانتا ہے. مگر یہ کلونیل پیریڈ کے اندر جو انگریز ادھر تھے، مغل امپائر کو جب انہوں نے تباہ کیا، وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں کو کہ مغلوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، مدارس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ گوروں کا بچہ ادھر پیچھے رہ گیا، یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ اس طرح آگے پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ بڑا ریولوشنری ٹائپ آف تھنکر ہے. مگر کلونیل ایرا کے، اورینٹلسٹ ایرا کے جو اسلام کے خلاف سلوگنز تھے، وہی سلوگنز یہ ابھی تک چلا رہے ہیں. اور جو پریزنٹر ادھر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی، یعنی مدارس کے اندر جو 1000 سالوں کے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ کو ساتھ بھائی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ آپ کو تو یہ پتہ ہے مگر چلو ویورز کے لیے یہ نئی چیز ہے کہ ادھر مغرب کے اندر جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایکیڈیمکس ہیں جو سیکولر ہیں، وہ بھی جب کرسچن ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور چرچ کو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو بھی نہیں کہتے کہ از یوز لیس. وہ تو ایکچولی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے کرسچن ویلیوز کا. اور وہ بھی جو لوگ ہیں وہ اسلام کے بارے میں بھی، اگر بے شک ان کو اسلام کی ٹیچنگز آج اچھی نہیں لگتی، مگر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ 1000 سالوں میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو ایکچولی ان کے بارے میں تو عدنان نے یہ کہا تھا، یہ تو پرویز ہلبو یہ جو ہے یہ تو گوروں سے بھی زیادہ گورا ہے. یعنی ویسٹرن تھنکرز ہیں جو اینٹی اسلام بھی ہوں، وہ بھی اس قسم کی اس حد تک بات آگے نہیں کریں گے. مگر یہ سامنے جو ہے نا، آپ کو آپ یہ بات نہیں کہیں گے مگر میں یہ کہہ دوں گا کہ ان کو کلیئرلی ایک گورا کمپلیکس ہے، اور یہ کانسٹنٹلی جو ہے نا یہ ان کو خدا مانتے ہیں. یہ جو گورے ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، یہ ان کے لیے ایک طاغوت ہے. اور یہ باقی لوگوں کو کے اندر بھی یہ گورا کمپلیکس ڈالنا چاہتے ہیں. اسی لیے جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان لوگوں کے لائف سٹائلز دیکھیں، ان لوگوں کی اگر آپ سوچ دیکھیں، وہ بھی بڑی ویسٹرنائزڈ اور لبرلائزڈ ہے. اور ان کی
جو آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوگز ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جن کو پرویز حوت سپورٹ کرتے ہیں. تو چلو آپ اس کو obviously ہسٹوریکلی دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیوں فالس کلیم ہے, مگر میرا دل تھا کہ میں ایکچولی یہ چیز بھی ایکسپلین کروں کہ ایک لیمن پرسپیکٹو سے ان کی بات کے اندر کتنی یعنی عجیب و غریب قسم کے یعنی سوچ ہے. ہاں صبور بھائی, یہ اس پہ افسوس ہے کہ ان کو کوئی ایک اچھی بات نظر نہیں آتی ہے. جن اخلاقی قدروں کی آپ نے بات کی ہے وہ شاید یہ بھی کہہ اٹھیں کہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بھی ایسے ہی ہیں. ہم جو مدرسوں میں ٹائم ضائع کرتے رہے, ہم ان رٹا لگواتے رہے اصل میں. یہ اب جیسے بھی آپ نے دیکھا اپنی کتاب میں تو بہت واضح طریقے سے کہتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ خیر اس پر چلیں آپ نے, میں تو آخر میں بات کرنا کی سوچ رہا تھا لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ اس کو چھیڑ دیا ہے, تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا. ایک وجہ یہ بھی تھی کتاب لکھنے کی کہ ابھی جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں, اور جن لوگوں نے ان کے انٹرویوز لیے ہیں, آپ ذرا وہ ویڈیوز جا کے دیکھیں, ذرا کامنٹس وہاں جا کے دیکھیے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے نیوٹرلس امیج کی وجہ سے, کیونکہ سائنسدان ہیں, پڑھائی کی بات کرتے ہیں جس میں شروع میں کہا تھا, وہ بس ان کی جو بات یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لیتے ہیں, فوراً ایمان لے آتے ہیں, کوئی تحقیق نہیں, کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں. ٹھیک ہے, پرویز صاحب ایک بہت ہی ماہر ہیں ایک چیز کو استعمال کرنے میں جس کو سوشل سائیکالوجسٹ ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں. ہیلو ایفیکٹ ایک کوگنیٹو بائس ہے. یعنی آپ دیکھا یہ کہ سوشل ایکسپیریمنٹس میں کہ بعض آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے, دیکھا یہ کہ سوشل ایکسپیریمنٹس میں کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جو کسی ایک فیلڈ میں بہت جو ہے نا وہ کامیاب ہو, یا وہ سیلیبریٹی ہو, یا وہ گڈ لکنگ ہو, اس کی آواز روبدار ہے, یا وہ بہت ہی جذباتی انداز میں کوئی بات کہہ رہا ہے, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ ماننے لگیں. پرویز صاحب اس کوگنیٹو بائس سے بخوبی واقف ہے, تو وہ اس کو اپنا سائنس کا امیج استعمال کرتے ہوئے, نیوٹرل امیج استعمال کرتے ہوئے زبردست استعمال کرتے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں اس بات پہ ان کو کہ تو یہ اس کا وجہ ہے, یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز کی یا ان کے اپنی جو کتاب کے بارے میں جو ان کے انٹرویوز ہیں ان کے نیچے کامنٹس دیکھیں یا انٹرویو کرنے والوں کو دیکھیں, تو وہ ان کے ظاہری بات ہے وہ انہیں کا انٹرویو کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہوگی. ان کے کامنٹس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ان کی عظمت کا سکہ ان کے دل پہ جمع ہوا ہے. تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں, ہم اصل میں چاہ رہے ہیں کہ لوگ شادولے کے چوہے نہ بنے, ان کا دماغ کھلے, وہ جو ہیں وہ کریٹیکل تھنکر بنے, وہ سورسز کو چیک کریں, وہ جا کے دیکھیں کہ کنٹمپریری اسکالرشپ کیا کہہ رہی ہے, اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر ہمارا غلط ہے, میں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں لرن کرنے کے لیے. اگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ میرا نقطہ نظر غلط ہے, بالکل, اور یہ جن شواہد کے بارے میں بات کروں گا وہ سارے کسی مدرسے کے عالموں نے ایک رات میں بنا لیے, اور حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے, اور دنیا کے تمام ہسٹورینز کو پیسے دے کے انہوں نے اکٹھا کر لیا. اگر ایسا کوئی ثابت کر سکتا ہے, میں ایسا بندہ ہوں جو آرگیومنٹ کو دیکھوں گا اور میں ان کی بات مان جاؤں گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو اچھا بھائی کام کرتے ہیں. میں اس سے کہ پہلے کہ میں اب جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہ میرا کریٹیکل ریویو کا جو ہے وہ جو میں نے دوسرا پارٹ لکھا ہے, یہ اس کی سمری ہے. جیسے صبور بھائی نے اشارہ کیا کہ وہ اراؤنڈ 16,000 ورڈز ہیں, اور سب کچھ سمرائز کرنا پاسبل نہیں ہے اس چھوٹی سی میٹنگ میں, اور ہر ڈیٹیل میں جانا, ہر حوالہ پیش کرنا, ہر بندے کا نام لینا. آپ اس کے لیے وہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں 2-3 چیزیں کہوں گا. جو باتیں میں نے آرٹیکل میں اپنی لکھی ہیں اس سے کہیں زیادہ انفارمیشن اگر آپ کو میرے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ ایک اوور فلو ہے انفارمیشن کا, تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ اس سے 10,000 گنا انفارمیشن جو ہے وہ ایکچوئل سورسز میں موجود ہے. ہر صفحہ ان سورسز کا پروفیسر صاحب کے تھیسس کو پاش کر دے گا, اور کر رہا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ریلیٹیو ٹو دا کرنٹ ایویڈنس ہے. پرویز صاحب کی کتاب آپ دیکھیے, ان کے لیکچرز دیکھیے, لگتا ہے ایسے ہے جیسے ان کے پاس کوئی ایک DVD ہے جس پہ جو اصل تاریخ ہے اس کی پوری ایک مووی پڑی ہوئی ہے جس کو وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا رہے ہوتے. ایسا کہیں نہیں ہوتا, یہ خیالی بات ہے. ہم جس طرح سائنس میں ترقی کرتے ہیں ایویڈنس ڈسکور کر کے, اسی طرح ہم ہسٹری میں بھی کرتے ہیں. ہم ایک تصویر بناتے ہیں تاریخ کی, پھر ہمارے سامنے نیا ہسٹوریکل ایویڈنس آ جاتا ہے, اس تصویر میں تھوڑی پھر ہم چینجز کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی تعداد میں مخطوطات موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 13ویں صدی بغداد میں قرآن لکھا جا رہا تھا, سائنس کی کتابیں چھپ رہی تھی. یہ ایک فیکٹ ہے. ہاں, فیکٹس کو ملا کے آپ جو نتائج کا استخراج کرتے ہیں, آپ انفرنسز کے ذریعے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, وہ ویک بھی ہو سکتے ہیں, اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریلیٹیو ٹو کرنٹ ایویڈنس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت واضح طریقے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میرا آرٹیکل نہ یہ جو ہم نشست کر رہے ہیں یہ کوئی مدرسہ سسٹم کا ڈیفنس نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدرسہ سسٹم بہت اعلیٰ ہے, اس میں نہ تو کبھی کوئی غلطی تھی نہ ہے. یہ جو بھی بات کرتا ہے نا, یہ پھر ایک اور ایکسٹریم ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. اس کی بات کو, جس طرح میں ابھی ثابت کروں گا کہ پرویز صاحب کی بات کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے, ایسے بندے کی بات کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے جو سمجھ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ تھا, آئیڈیل ماڈل تھا. ابھی بھی پہلے بھی غلطیاں تھیں, ابھی بھی اس میں کمیاں ہیں. ہمارا یہ ٹاپک ہے نہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ پرویز صاحب نے مدارس کے تعلیمی نصاب کے بارے میں یا مسلمانوں کی سائنس کے بارے میں جو دعوے کیے ہیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. کیا تاریخی سورسز کے ذریعے ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ سوال جو ہے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اور کلیئر مثال دوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان 1925 میں بنا تھا. اب اس کا آپ تاریخی جائزہ لے سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جو سسٹم ہے اس میں مسائل نہیں ہیں, تو آپ کہیں گے یہ irrelevant ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف تاریخی جو دعوے ہیں ان کا تاریخی جو ہے نا جائزہ لے رہا ہوں. ان کو تاریخ کے لحاظ سے ان پہ, تاریخی کتب کے لحاظ سے ان پہ تنقید کر رہا ہوں اور اس تنقید کی ہے اپنے آرٹیکل. ٹھیک ہے, تو اب ہم بڑھتے ہیں پرویز صاحب کے جو ہے وہ پہلے کلیم کی طرف. ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا صرف ایک حصہ میں ایڈریس کروں گا. اور میں نے جیسے بتایا تھا اپنے انٹروڈکٹری ٹیکسٹ میں جو میں سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا تھا کہ میرے آرٹیکل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف ان کی کتاب کا کرٹیکل ریویو نہیں ہے. میں نے ان کے جو مختلف آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں, چاہے وہ کیمبرج آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا میں ہو یا وہ سائنسز اینڈ ریلیجن انسائکلوپیڈیا میں ہو, یا اس کے علاوہ جو ان کے آرٹیکلز پبلش ہیں ان کا مطالعہ بھی کیا ہے, ان کے بھی حوالہ جات دیے ہیں اور ان کے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, ان کے بھی حوالہ جات دیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی اپنے ریویو کو جو ہے وہ اپڈیٹڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو انہوں نے جب کتاب لکھی تھی اب تو ان کے نقطہ نظر ایسا نہیں ہے. تو میں ان کی ویڈیوز, ان کے آرٹیکلز, ان کے پیپرز سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان داموں کے قائل ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی. تو ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ بھائی جو گولڈن ایج تھی اسلام کی, سنہری دور جو تھا اسلام کا. اب میں نے اپنے پہلے آرٹیکل میں جہاں پر میں نے ان کے 13ویں صدی بغداد والے دعوے کا رد کیا ہے, میں نے وہاں بتایا کہ پرویز صاحب بڑے اضطراب کا شکار ہیں, تذبذب کا شکار ہیں کہ گولڈن ایج شروع کب ہوئی تھی اور اینڈ کب ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہسٹورینز میں بھی اختلاف ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب میں ڈسکس کر رہے ہیں یا آپ ایک سپین ہے, اسے آپ لیتے ہیں, تو پھر آپ کنسسٹنٹلی اسے فالو کیجئے. ان کی کتاب میں اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ ایک غیر یقینی پائی جاتی ہے. تو میں ان کا گولڈن ایج سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ بھائی الکندی سے لے کر ابن رشد. ٹھیک ہے, اور تو وہ کہتے ہیں اس ٹائم کے بارے میں, اس زمانے کے بارے میں, جس کو میں اپنی کیٹیگری کے مطابق کلاسیکل پیریڈ کہوں گا. ٹھیک ہے, 750 سے 1150. ویسے تو ابن رشد کی وفات 1198 میں ہوئی ہے, دا ڈیتھ آف فلاسفی اس کے بعد ہوئی تھی. تو لیکن سامعین کو اور یہ ناظرین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کلاسیکل پیریڈ ہے. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر کیا بات کی انہوں نے کہ ریشنل سائنسز جو ہیں مدرسہ کریکولم کا پارٹ نہیں تھی. اس کلاسیکل پیریڈ میں 750 سے 1150 تک جو میں نے لیا ہے, اس میں مدرسہ مدرسہ سسٹم جو تھا اس میں ریشنل سائنسز پڑھائی نہیں جاتی تھی, اور یہ اس کو آرتھوڈاکسی چلا رہی تھی. اب یہ پلیز یہ جسارت نہ کیجیے گا پوچھنے کی آرتھوڈاکسی کیا ہے, اور کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں پرویز ہود بوائے صاحب اس کی ڈیفینیشن بتاتے نہیں, اس کی تعریف بتاتے نہیں ہیں, اور جن سورسز سے انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ بھی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, کوئی آرتھوڈاکسی ہے
कोई कट्टर मजहबियत वाले लोग हैं, कोई रासिखुल अकीदा लोग हैं, मतलब ये अपनी उर्दू ट्रांसलेशन में ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं ऑर्थोडॉक्सी के लिए। तो वो कहते हैं कि मदरसा सिस्टम में इस स्पैन में, इस पीरियड में रैशनल साइंसेस जो थी वो मदरसे के करिकुलम का पार्ट ही नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी तारीखी गलती ये है कि परवेज साहब के बयानात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो इस गुमान में हैं कि इस ज़माने में कोई फॉर्मल मदरसा सिस्टम का वजूद था और एक फॉर्मलाइज्ड करिकुलम था, एक तालीमी निसाब था जिसको फॉलो कर रहे थे सारे लोग। ये बिल्कुल हिस्टोरिकल है, बिल्कुल जो है ये तारीखी बात नहीं है, तारीखी लिहाज से बिल्कुल ये बेबुनियाद है। बल्कि वहाँ पर जो तारीखी तालीम जिस तरह से दी जाती थी उसकी नौयत काफ़ी डाइवर्स है। वहाँ पर मिसाल के तौर पे मसाजिद में छोटे छोटे सर्कल्स होते थे जहाँ पर तालीम दी जा रही होती थी, मज़ारात पे होते थे, और कुछ बड़े शहरों में बच्चों के लिए छोटे स्कूल भी होते थे जहाँ पर वो क्या करते थे, काउंटिंग सीखते थे, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में सीखते थे, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं उनके बारे में सीखते थे। तो ये, लेकिन जो बुनियादी जरिया था तालीम देने का वो था प्राइवेट ट्यूशन्स। अब आप समझ रहे हैं, कोई करिकुलम कुछ ऐसा था नहीं। और अगर आप पढ़ने बैठे सोर्सेज तो आपको लगेगा जिस तरह से हमारे यहाँ करिकुलम होता है। मिसाल के तौर पे मैं जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स पढ़ाता हूँ उनके फर्स्ट सेमेस्टर में लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, कैलकुलस 1 पढ़ते हैं, जो है थर्ड में वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ते हैं, फिफ्थ में क्वांटम मैकेनिक्स 1 पढ़ते हैं। एक फॉर्मलाइज चीज़ है, एक गाइड बनी हुई है, आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं। उस जमाने में ऐसा कोई मामला था नहीं। हाँ, ये था कि कंटेंट्स के बारे में जो होता था कि अच्छा स्टूडेंट्स और टीचर डिसाइड करते थे प्राइवेट ट्यूशन में कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्राइवेट ट्यूशन में होता ये था कि जो उमरा थे, जो खुलफा के करीब होते थे या बहुत बड़े जो ताजिर हैं, वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को जो है वो प्राइवेट ट्यूशन के लिए रख लेते थे, उनको पैसे देते थे और वो उनको पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये चीज वहां थी। अच्छा, जो बंदा पे नहीं कर सकता था वो फिर ऐसे स्कॉलर्स को लेता था जो महंगे ना हो। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको ऐसे स्कॉलर्स भी मिलेंगे जो अच्छी तालीम नहीं दे सकते। ये तो हमारे माशरे में भी होता है कि अच्छे टीचर्स बाद दफा नहीं मिलते, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज है। आपने देखा कि परवेज साहब ने कहा कि मदरसा के करिकुलम से आउट था। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो जिससे लग रहा है कि बंदा उन तारीखी पेचीदगियों से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है, वो बस ये उससे कोई सोर्सेज पढ़ लिए उनको कॉपी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि आज हमारे पास तारीखी शवाहिद इस सतह तक पहुंच गए हैं कि हम उस निसाब तो मैं ऐसे जब भी कहूँगा ये इनफॉर्मल वे में मैं कह रहा हूँ, उस निसाब का जो कंटेंट है हम वो भी बता सकते हैं और उन किताबों के नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इन प्राइवेट ट्यूशन में क्या पढ़ाया जाता था? अरबिक, लिटरेचर और मैथमेटिकल साइंसेस। क्या मैथमेटिकल साइंसेस में यूक्लिड की एलिमेंट्स और फिर टॉलेमी की अल्मजेस्ट। मैथमेटिकल इन किताबों का ताल्लुक मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है, खुसूस 9th और 10th सेंचुरी में। और आखिरी सब्जेक्ट फिलॉसफी, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, इन कुतुब का मुताला किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और, अब ये तो था प्राइवेट ट्यूशन्स का हाल। इसके अलावा बहुत से एजुकेशनल सर्कल्स होते थे। मिसाल के तौर पे एक हमारे पर 10th सेंचुरी स्कॉलर हैं मोहम्मद बिन अहमद अल शनी, वो कहते हैं कि एक दिन वो अपने एक उस्ताद के साथ थे और इस तरह का इल्मी हलका था जिसमें क्या डिस्कस हो रहा था, कुरान हदीस नहीं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उनमें से किसी एक टीचर ने उनको चैलेंज किया कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स जो हैं आपको मालूम है, उसका एरिया निकाल के दिखाएं। सारी बात है, ये आसान सवाल है कि उस जमाने में नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसी डिस्कशंस हो रही थी। इसके अलावा वहां पर ट्रैवलर्स आते थे, मुसाफिर होते थे। एक मुसाफिर के बारे में आपको बताऊं, उस्मान अल गसीबी 10वीं सदी के हैं। वो उन्होंने जहां वो रुके हुए थे अपने मास्टर से, उन्होंने जो है वो इन्हीं टेक्स्ट का मुताला किया। वो इनके पास रुके रहे जब तक इन्होंने टेक्स्ट खत्म नहीं कर ली। ना सिर्फ ये, बल्कि ऐसे भी सर्कल्स होते थे जहां पर जिन लोगों ने प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ ली हैं वो आपस में गपशप लगाते थे और मैथमेटिक्स और फलसफा डिस्कस हो रहे। इससे परवेज साहब का एक बुनियादी दावा गलत साबित होता है, और वो ये कहते हैं कि इस गोल्डन एज में, सुनहरी दौर में, एक मुट्ठी भर फलसफी और साइंसदान सिर्फ जो है ग्रीक उलूम को पढ़ रहे थे और बाकी अवाम जो है ना वो ऑलमोस्ट जाहिल थे, इससे उनको कोई इल्म नहीं था। वो ऑर्थोडॉक्सी ने उनको कंट्रोल किया हुआ था, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये उनका क्लेम गलत साबित हो रहा है।
اچھا ان کا اسی ویڈیو میں انہوں نے دوسرا کلیم کیا ہے. یہ کلیم انہوں نے ویڈیو میں کیا جس کے بارے میں اب بات کرنے لگا ہوں میں. یہ ان کی بک میں آپ کو کوئی واضح الفاظ میں ملے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ جو اصل علم تھا، اصل علم، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صبور بھائی نے کہا تھا کہ ان کو ہماری ویلیوز کا کوئی خیال نہیں، اس لیے کیونکہ وہ اسے ہم کہتے ہیں ایپسٹمولوجیکل شوونزم. وہ کہتے ہیں سائنس، فلسفہ، میتھمیٹکس یہ بنیادی سورسز ہیں نالج کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو علم ہے وہ پھر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ ہے پرویز صاحب کی اس علم کو جو ہے نا وہ اس طرح سے دیکھنے کی کہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا گمان ہوتا ہے. تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، سائنسدان تھے، ابن سینا ان کا تو نہیں لیکن ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا، ابن سینا اور فرابی، یہ لوگ خود آموز تھے، آٹو ڈیڈیکٹس، خود کتابیں پڑھ کر انہوں نے علم سیکھ لیا تھا، اصل علم اور حقیقی علم. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد، اے ہسٹوریکل ہے، بالکل غلط ہے. ابن سینا کو لے لیجئے. ابن سینا نے حنفی فقہ پڑھا، ایک فقیہ سے جن کا نام تھا اسماعیل زاہد. اچھا، ابن سینا نے لاجک، میتھمیٹکس، فزکس، میٹا فزکس پڑھی نٹالی سے. اسی طرح آپ کے پاس ابو نصر منصور بن علی بن العراق جو 11ویں سینچری کے اسکالر ہیں، اور البیرونی، یہ جو پیچھے میں نے اسکالرز کا نام یہ ان کے ٹیچر ہیں البیرونی کے. ان دونوں نے اپنی بنیادی تعلیم میں میتھمیٹیکل سائنسز پڑھی ہیں، قرآنک ریسیٹیشن کے علاوہ، عربی کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اساتذہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اصل میں اکثر میں پرویز صاحب کو مشورہ دوں گا اور ان کے حوارین کو کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ نیسسری دی ایویڈنس آف ایبسنس. اگر آپ کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ آٹو ڈیڈیکٹس تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تھے. ہمارے پاس جو مینیوسکرپٹ سامنے آتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے بہت سی پرسنالٹیز کے ٹیچرز تھے. اسی طرح الفارابی کے بھی ٹیچر ہیں، میں اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا، اس کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیمیٹری گوٹس جو کہ امریکن عربسٹ ہیں، وہی خصوصاً ابن سینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ہچکچاتے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے. لیکن یہ بات چھپ تو نہیں سکتی، یہ بات سامنے آ جائے گی. اور میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، ایک کنورجنگ اوپینین دی ہے آج کے ماڈرن اسکالرشپ کی، کہ ایسی بات نہیں ہے جہاں جس سوسائٹی میں اس قدر میتھمیٹکس اور چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ گمان کرنا کہ وہ اپنی کتابوں سے پڑھ کے سب سیکھ لیں گے. کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے، تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے بارے میں کہنا یہ میرے خیال میں یہ تاریخی اعتبار سے بالکل بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ان کے ان چیز کا دعویٰ.